السلام علیکم احباب، آج کا ہمارا موضوع ہے اردو بولنا کیوں ضروری ہے، اور اس کی درست ادائیگی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اردو زبان کو صحیح طریقے سے بولنا کیوں ضروری ہے۔ دیکھیے، ہر زبان کے بولنے والے جہاں بھی آپ دنیا میں چلے جائیں وہ اپنی زبان میں گفتگو کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ فرانس میں چلے جائیں، آپ جرمنی میں چلے جائیں، اگر آپ وہاں جا کے کہیں آپ نے انگریزی بولنے کی کوشش کی یا کوئی اور زبان بولنے کی کوشش کی تو وہ آپ سے بڑی عناد سے آپ کی طرف دیکھیں گے، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بالکل نہیں چاہ رہے کہ یہ کہ ہم سے جرمنی کے علاوہ یا ہماری مقامی زبان کے علاوہ ہماری جو قومی زبان ہے اس کے علاوہ کسی اور زبان میں گفتگو کریں۔ تو ہمیں بھی اسی قدر جذبے اور جوش کی ضرورت ہے اپنی زبان کے معاملے میں۔ دیکھیے، جب کوئی شخص جب کوئی قوم میں تو جب بحیثیت قوم ہم گفتگو کریں گے کہ جب کوئی قوم یہ سمجھنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کی زبان جو ہے وہ ذرا کمتر درجے کی ہے، یا اس سے انداز بیان جو ہے اس میں مکمل طور پر درست نہیں ہے، یا اپنا مدعا بیان نہیں کیا جا سکتا، تو وہ کسی دوسری زبان سے لفظ مستعار لیتے ہیں یا دوسری زبان کو بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں پاکستان میں آپ یہ بہت دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ گفتگو میں انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور بڑا فخری انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں اور اب ہماری گفتگو متاثر کن ہو گئی ہے۔ حالانکہ کوئی کیسے سمجھائے کہ اردو میں آپ کی جو اپنی قومی زبان ہے، آپ اسے بولتے ہوئے جب کسی لفظ دوسری زبان کے لفظ مستعار لیتے ہیں تو یہ آپ کی کم اعتمادی کو ظاہر کرتی ہے، یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنی زبان کو اس قابل نہیں سمجھ رہے کہ آپ اس میں گفتگو کر سکیں۔ اب دیکھیے کہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ ہمیں اردو بولنے کے لیے بھی اب کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی لفظ انگریزی کا یا کسی اور زبان کا نہ در آئے۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ گلابی اردو بولنا جو ہے وہ ہمارا معمول بن گیا ہے۔ جیسے ہندوستان کے شاعر ہیں ایک منیش شکلا، وہ کہتے ہیں کہ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ تو ایسی زبان ہے آپ کی، تو اس کو آپ جتنے اچھے طریقے سے جب آپ اپنی زبان نہیں بولیں گے تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ دوسری جانب اس کا نقصان بھی ہے، اگر آپ اپنی زبان نہیں بولیں گے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ پہلے تو احساس کمتری کا شکار ہوں گے، اور اس سے اگلے جو منزل ہے وہ یہ ہے اس کی کہ آپ اس سے دشمنی کرنا شروع ہو جائیں گے، اس سے بغض کینہ رکھنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے یہ زبان ہے ہی ٹھیک نہیں، یہ زبان تو بھائی اس میں تو پوری بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ اور جب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی زبان کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دے تو وہ اپنی جڑوں کو کاٹ بیٹھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اپنی جڑوں کو اگر کوئی درخت جڑوں سے کٹ جائے تو کیا وہ تو معدوم ہو جائے گا بالکل۔ تو اسی طرح بحیثیت قوم بھی اگر ہم اپنی زبان کے بارے میں زبان سے دور ہو جائیں گے۔ دیکھیے، پاکستان کی قومی زبان اردو، پاکستان کا قومی جانور مارخور، اور اسی طرح قومی پھول جیسے چنبیلی، تو یہ کچھ لوگ ہیں جو ابھی تک ان کے اپنے ہمارے قومی جو ہیں زبان ہے یا جانور ہے تو ان سب کا دفاع کیے ہوئے ہیں۔ اب کچھ لوگ مارخور کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یہ جیسے محبوب خان جوگے ہیں قلعہ سیف اللہ کے، میں نے فیس بک پہ بھی شیئر کیا ہے کہ کس قدر زبردست طریقے سے وہ اس کو بچاؤ کے لیے اپنا تمام کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں چھوڑ رہے اور ہر قدم اٹھا رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو بچا لیں، اور وہ بڑے کامیاب بھی ہوئے۔ تو اسی طرح اپنے اپنے طور پہ سب لوگ کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں بحیثیت قوم یہ کرنا ہے۔ اور اس کا ایک بشیر بدر نے ایک بڑا حسین سا شعر کہا ہے اردو کے لیے، وہ اتردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، وہ اتردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو۔
رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو. تو یہ آپ کی زبان ہے، اس میں آپ اپنا مدعا بیان کیجئے. اور آپ دیکھیے انگریزی بولنی ہے آپ نے، بالکل بولیے، کھل کے بولیے، آپ پورے جملے انگریزی میں بولیے، پوری گفتگو انگریزی میں کیجئے، لیکن اپنی زبان بولتے ہوئے خدا را اپنی زبان بولتے ہوئے کبھی کوئی انگریزی کا لفظ نہ مستعار لیجئے. ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی اور زبان کے الفاظ در آئیں، تو یہ نہ صرف آپ کی زبان کو خراب کرے گا، آپ کی معاشرت کو خراب کر دے گی یہ چیزیں. اس لیے میری یہی آپ سے درخواست ہے. اور ایک روش صدیقی بہت حسین شعر کہا انہوں نے اردو کے بارے میں: اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے، اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے، وہ شخص مہذب ہے جس کو یہ زبان آئی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.